رحم اللہ من قرأ الفاتحہ. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعمه العادون ولا يعدي حقه المجتهدون. الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوث الفتن. الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت محدود ولا أجل ممدود. فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته وابتدى بالصخور ميدان عرضه. اللهم صل وسلم وزد وبارك على صاحب الدعوة النبوية والصولة الحيدرية والعصمة الفاطمية والحلم الحسنية والشجاعة الحسينية والعبادة السجادية والمعسر الباقرية والآثار الجعفرية والعلوم الكاظمية والحجج الغضبية والجود التقوية والنقابة النقوية والحيبة العسكرية وغيبة الإلهية القائم. اللهم صل على علي بن موسى الرضا المرتضى الإمام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى الصديق الشهيد صلاة كثيرة تعمة زاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائك. أما بعد فقد وقوله الحق في القرآن المجيد وهو أصدق الصادقين. بسم الله الرحمن الرحيم. وفي أموالهم حق للسائل والمحروم. صلوات پڑھ دے محمد. اس سے بلند تر ایک صلوات پڑھ دے محمد. عزیزان محترم و معزز سامعین اکرام، حاضرین مجلس، وعزاداران سید الشہداء و ماتمداران مظلوم کربلا، دلوں میں محبت علی کے چراغ جلانے والوں، آنکھوں میں محبت حسین کی ٹھنڈک محسوس کرنے والوں، الحمدللہ ہم خوش نصیب ہیں کہ ایسے حالات ہونے کے باوجود ذکر امام حسین علیہ السلام کرنے کے لیے یہاں جمع ہوئے ہیں. پروردگار عالم، وہ پروردگار عالم جو کسی چیز کا محتاج نہیں ہے، وہ خالق کائنات جس کے قبضہ قدرت میں ہر چیز ہے، وہ خلاق کائنات جس نے ہر چیز کو پیدا کیا ہے، وہ پروردگار عالم قرآن مجید جیسی کتاب کا تعارف کرانے کی ضرورت نہیں ہے. یہ وہ کتاب ہے کہ اگر اس میں ذرہ برابر بھی شک کر لیا تو فقط کفرا یعنی کفر کی مہر لگ جائے گی. اس میں ذرہ برابر بھی شک کی گنجائش نہیں ہے. ایک تو کلام اللہ کا، توجہ رکھیے گا، میں بغیر کسی تمہید کے اپنی گفتگو کا آغاز کر رہا ہوں کہ ایک تو کلام اللہ کا ہے، اس پروردگار عالم کا کلام ہے کہ جس کے کلام میں ذرہ برابر نقص نہیں پایا جاتا. ہاں اگر کسی مولوی ملا کا کلام ہوتا تو لوگ نقائص پیدا کر دیتے، لیکن یہ خالق کائنات کا کلام ہے، لہذا اس میں کوئی شک ہو نہیں سکتا. اب دوسری بات یہ
کہ اس کتاب میں بیان کیا ہے کہ جس میں پہلے ہی لا ریب فیہا کی جو ہے شرط لگا رکھی ہے کہ لا ریب فیہا، اس میں ذرہ برابر بھی ریب نہیں ہے، ذرہ برابر بھی شک نہیں ہے، ذرہ برابر بھی گمان نہیں ہے، اس کتاب میں پروردگار عالم سورہ مبارک زاریات پارہ نمبر 26 آیت نمبر 19 میں ارشاد فرما رہا ہے وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ، یعنی ان لوگوں کے مال میں وفی اموالہم حق حق ہے۔ توجہ رکھیے گا، انشاءاللہ میں آپ کو ایک نتیجے تک لے جاؤں گا، بس تھوڑی سی گفتگو کر رہا ہوں تاکہ آپ کے اذہان جو ہے میری طرف ہو جائیں اور میں آپ کو کوئی نتیجہ دے سکوں۔ پروردگار عالم قرآن مجید میں کہہ رہا ہے وفی اموالہم، کہ ان کے مال میں حق حق ہے، للسائل والمحروم، دو لوگوں کا، ایک تو سائل کا حق ہے، سائل کہتے ہیں سوال کرنے والے کو، مانگنے والے کو، یعنی جو مانگے ان کے مال میں ان کا بھی حق ہے، والمحروم، جو مانگ نہیں سکتا لیکن ضرورت مند ہے تو آپ کے مال میں اس کا بھی حق ہے۔ یعنی قرآن مجید سب کے حق گنوا رہا ہے۔ آپ کی جیب میں مومنین کچھ بھی رقم ہو لیکن ابھی آپ گھر سے باہر نکلے، جیسے ہی گھر سے آپ نکلے، جیسے ہی نکلے ایک بندہ خدا آیا کہ ضرورت مند ہوں، 2 دن سے کھانا نہیں کھایا، مجھے کچھ عطا کر دو، آپ کی جیب میں ہے، آپ کا کمایا ہوا ہے، چاہے بھلے ہی 100 روپے ہیں، لیکن اب شریعت یہ کہتی ہے آپ کا مال ہے، حق تصرف آپ کو ہے، لیکن صرف اور صرف آپ ہی کا نہیں ہے، حق للسائل والمحروم، جیب میں آپ کے ہے لیکن حق اس کا بھی ہے، جیب میں آپ کے ہے لیکن حق اس کا بھی ہے۔ اب آپ نکالے اور اس کو دے دے، یہی نہیں بلکہ آپ کسی گلی سے گزر رہے تھے، آپ نے دیکھا ایک بندہ خدا بیٹھا ہے جس کے چہرے سے یہ آیا ہے کہ وہ ضرورت مند ہے اور اس کے پاس ذرہ برابر بھی کچھ کھانے کو نہیں ہے، تو بھلے ہی جیب میں آپ کی محنت سے کمایا ہوا پیسہ ہے لیکن شریعت کہتی ہے اب یہ آپ کا حق نہیں ہے بلکہ اس کا بھی حق ہے، جو خود سے سوال نہیں کر رہا۔ انشاءاللہ نتیجہ دوں گا، توجہات میری طرف رکھے۔ یعنی قرآن حق بیان کر رہا ہے، قرآن کہہ رہا ہے کہ آپ کے مال میں، آپ کے مال میں، آپ کے کمائے ہوئے مال میں 2 لوگوں کا حق ہے۔ کن لوگوں کا پروردگار؟ ایک ان لوگوں کا، کس کا حق؟ ایک ان لوگوں کا جو خود سے مانگ لے، جو سائل کہلائے، جو مانگ نہ سکے محروم کہلائے، ان کا بھی حق۔ یعنی پروردگار عالم قرآن مجید جیسی عظمتوں والی کتاب میں یہ بتانا چاہ رہا ہے، یہ میزان العدالت ہے، یہ کتاب جو ہے آپ کے لیے نمونہ عمل ہے۔ ہم نے اس کتاب میں یہ بتا دیا کہ اللہ کسی کا حق نہیں رکھتا، اگر آپ سے کوئی مانگ رہا ہے اس کا بھی حق ہے، کوئی نہیں مانگ سکتا اس کا بھی حق ہے، آپ کی مسجد میں اگر کوئی نماز پڑھ رہا ہے اس امام جماعت کا بھی حق ہے، اگر کوئی آپ کی مسجد میں اذان دے رہا ہے اس مؤذن کا بھی حق ہے۔ یعنی پروردگار عالم جو توحید ہونے کے ساتھ ساتھ عدل کی وادیوں سے گزرتا ہوا سب کے حقوق بیان کر رہا ہے، یعنی وہ پروردگار عالم جو عادل ہونے کے ساتھ ساتھ سب کا حق بیان کر رہا ہے۔ جب اس نے مسجد کے چھوٹے سے چھوٹے مؤذن کا حق رکھا، جب اس نے سائل کا حق رکھا، جب اس نے محروم کا حق رکھا، جب اس اللہ نے سب کے حق رکھ دیے، اب یہ بتاؤ جب اللہ نے سب کے رشتے پہچانوائے تو محمد کے ذریعے پہچانوائے، محمد کو بتایا کہ محمد یہ دیکھو ان کا حق ہے، یہ پڑوسیوں کا حق ہے، یہ امام جماعت کا حق ہے، یہ مؤذن کا حق ہے، یہ بھائی کا حق ہے۔ توجہ رکھیے گا کہ آپ کے رشتہ دار کا حق ہے، دیکھو ان سے قطع رحمی نہ کرنا، ان کے ساتھ صلہ رحمی کرنا۔ وہ اللہ جو محمد کو آئیڈیل بنا کر بھیج رہا ہے اور سب کے حق پہچانوا رہا ہے، سب کا حق بتا رہا ہے، تو وہ اللہ اس محمد کی بیٹی کا حق نہیں بتائے گا؟ یعنی عزیزان گرامی، جو پروردگار عالم سب کے حق بتا رہا ہے، جو پروردگار عالم سب کے حق بیان کر رہا ہے، اگر وہ پروردگار عالم اس کا رشتہ کہ جس کے ذریعے رشتے پہچانوائے جائیں وہ اللہ اگر ان کا حق بیان نہ کرے تو گویا اللہ کی عدالت پہ حرف آ جائے گا۔ توجہ رکھیے گا، شاید نتیجہ دے سکتا ہے گرامی۔ لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ جناب زہرا دربار میں گئی کیوں تھی؟ آیا زہرا کو نہیں معلوم تھا؟ توجہ رکھیے گا عزیزان گرامی، جناب زہرا دربار میں گئی کیوں؟ آیا جناب زہرا کا حق تھا یا نہیں تھا؟ دربار میں جانا زہرا کے لیے ضروری کیوں تھا؟ آج
آج میں اس منبر سے جواب دے رہا ہوں کہ شہزادی جو دربار میں گئی وہ اپنا حق لینے نہیں، اپنے کو وارث کرنے ثابت نہیں گئی تھی، بلکہ اللہ کو عادل ثابت کرنے۔ بھائی دوسری قوم اگر آکے یہ کہنے لگے، دوسرے فرقے کا آدمی، کہ یہ بتاؤ کہ آپ کے پروردگار عالم نے سب کا حق رکھا، کیا محمد کی بیٹی کو بغیر حق کے رکھ دیا؟ تو لہٰذا ایک سوال پیدا ہوگا نا عزیزان گرامی، میں آپ کو جواب دینا چاہتا ہوں، قرآن کی روح سے انشاءاللہ گفتگو کروں گا۔ یعنی پروردگار عالم قرآن مجید میں سب کے حق بتا رہا ہے، سب کا حق رکھا۔ اب شہزادی دربار میں گئی حق مانگنے کے لیے، اب ایک شخص اٹھا آنے کے بعد کہنے لگا کہ حق بنتا نہیں تھا، میں کچھ نہیں کہوں گا، کچھ نہیں، صرف قرآن پیش کروں گا، یہ نہیں کہوں گا حق بنتا تھا نہیں بنتا تھا، کیا ہوا، دلیل تھی یا نہیں تھی، صرف اتنا بتاؤ کہ شہزادی نے دعویٰ کیا تھا یا نہیں کیا تھا، توجہ، مطالبہ کیا تھا یا نہیں کیا تھا۔ ہماری کتاب، برادران کی کتاب، تمام فرقوں میں لکھا کہ جناب فاطمہ حق مانگنے دربار میں گئی، یعنی شہزادی دربار میں حق مانگنے گئی، بس اتنا ہی کافی تھا کہ حق مانگنے گئی تھی یا نہیں گئی تھی۔ سب نے لکھا کہ شہزادی نے دعویٰ کیا تھا، دیکھیں میں یہ نہیں کہہ رہا کہ دلیل تھی یا نہیں تھی، یہ بھی قرآن سے ثابت کروں گا، بس اتنا بتاؤ کہ گئی تھی یا نہیں گئی تھی۔ سب نے لکھا ہاں جی گئی تھی، یعنی شہزادی نے دعویٰ کیا تھا، یعنی شہزادی نے دعویٰ کیا تھا۔ اب آئیے معراج میں، معراج کے بعد پھر مدینے میں، پوری تاریخ آپ کے سامنے، مدینے میں شب عید پہ حسنین کریمین جب جناب فاطمہ کے پاس آئے اور آنے کے بعد کہنے لگے اماں جان لباس چاہیے، کہا کل تمہارے کپڑے کل درزی لے کر آئے گا۔ کیا ہوا اگلا دن ہوا، جناب حسنین کریمین سے ان کی مادر نے صرف وعدہ کیا کہ کل کپڑے درزی لے کر آئے گا۔ اگلا دن ہوا، کپڑے درزی لے کر آیا، یہ تھا سیدہ کا وعدہ کہ فرشتہ جو ہے درزی بن کر آ گیا۔ ارے جس سیدہ کا وعدہ اتنا سچا ہو، اس کا دعویٰ کتنا سچا۔ جس بی بی کا وعدہ اتنا سچا ہو، اس شہزادی عالمیان کا دعویٰ کتنا سچا ہوگا عزیزان گرامی۔ آئیے قرآن سے پوچھتے ہیں کہ معصوم کے دعوے کے لیے دلیل کی ضرورت ہے یا نہیں ہے۔ آئیے قرآن کی روح سے، ہمارے پاس ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جس سے کوئی مسلمان جدا نہیں ہے۔ اگر قرآن کا نہیں وہ ہمارا نہیں، اگر قرآن کا قصیدہ پڑھتا ہے قرآن پہ عمل نہیں کرتا تو لوگ کہہ دیتے ہیں یہ سچا مسلمان نہیں ہے۔ آئیے قرآن سے پوچھتے ہیں، قرآن ذرا یہ بتا کہ معصوم کے دعوے کے لیے دلیل کی ضرورت ہوتی ہے یا نہیں ہوتی؟ تو قرآن نے آواز دی، سورہ مبارکہ مریم آیت نمبر 28 پارہ نمبر 16 ارشاد ہوا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا اخت ہارون ما کان ابوک امرئ سوء وما کانت امک بغیہ۔ اے جناب مریم، اے ہارون کی بہن، تم نے یہ کیا کر دیا؟ نہ تو تمہارا باپ ایسا تھا نہ تمہاری ماں ایسی تھی، وما کانت امک بغیہ، نہ تمہاری ماں ایسی تھی۔ اے اخت ہارون، اے ہارون کی بہن، تم نے کیا کر دیا؟ یعنی لوگ ہیں اور لوگ رسول کے یعنی جناب عیسیٰ کی مادر پر یہ الزام لگا رہے ہیں کہ جناب مریم نے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کوئی گناہ کیا ہے۔ جب یہ جناب عیسیٰ پیدا ہوئے ہیں، جیسے ہی لوگوں نے یہ سوال کیا کہ یا اخت ہارون ما کان ابوک امرئ سوء وما کانت امک بغیہ، یعنی ادھر مریم کی عصمت پر حرف آیا، توجہ رکھیے گا عزیزان گرامی، ادھر مریم کی عصمت پر حرف آیا۔ میں دلیل دینا چاہ رہا ہوں کہ معصوم کا دعویٰ دلیل کا محتاج ہوتا ہے یا نہیں۔ ادھر جیسے ہی جناب مریم کی عصمت پر حرف آیا، ادھر جناب مریم بولنا چاہتی تھی کہ جناب جبرائیل نازل ہوئے اور نازل ہونے کے بعد کہتے ہیں اسکتی یا مریم، اے مریم تم خاموش رہنا، تم لب نہ ہلانا۔ تو پھر کیا کرے؟ فاشارت الیہ، تم اس کی طرف اشارہ کر دو۔ توجہ رکھیے گا عزیزان گرامی، یہی ہوا کہ جناب مریم نے فاشارت الیہ، جناب عیسیٰ کی طرف اشارہ کر دیا۔ یعنی پروردگار عالم نتیجہ دے رہا ہوں عزیزان گرامی، جناب مریم چاہتی تھی کہ جو جناب مریم پہ الزام لگا، جناب مریم اس الزام کے خلاف بولے چاہتی تھی، لیکن جبریل نے کہا اسکتی یا مریم، اے مریم کلام نہ کرنا، اے مریم خاموش ہو جاؤ۔ میں نے کہا پروردگار مشیت کیا ہے؟ یعنی خدا نہیں چاہتا کہ کوئی معصومہ کسی غصہ
کسی گستاخ کا جواب دے، اب وہ چاہے جواب کسی کلام کا ہو یا سلام کا۔ ایک صلوات پڑھ دے بر محمد۔ عزیزان گرامی، ادھر دعووں پہ دعوے ہو رہے ہیں کہ مریم تم نے کیا کر دیا، فاشارت الیہ، جناب مریم نے جناب عیسیٰ کی طرف اشارہ کر دیا۔ اب اشارہ کیا تو کیا ہوا؟ ان لوگوں نے کہا قالو کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، ہم اس بچے سے کیسے گفتگو کریں؟ قرآن کہہ رہا ہے، کوئی اور نہیں کہہ رہا، کہ کافرین یہ کہہ رہے تھے کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، ہم اس بچے سے کیسے گفتگو کریں جو گہوارے میں ہے۔ میں نے کہا کیا سمجھ رہے ہو؟ یعنی یہ لوگ یہی غلطی کر رہے ہیں، توجہ رکھیے گا، کیا غلطی کر رہے ہیں کہ اس بچے کو بچہ سمجھ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ ہم کیسے کلام کریں کہ اس بچے سے، یعنی وہ یہ سوچ رہے ہیں کہ ہم کلام کریں، یہ بچہ سمجھے گا کیسے؟ انہیں نہیں معلوم کہ یہ بچہ سمجھے گا نہیں، ابھی بولے گا بھی۔ یہی وجہ ہے تاریخ میں ہمیں دو ہی لوگ ملے کہ یا تو جناب عیسیٰ کے زمانے میں جناب عیسیٰ کو بچہ سمجھا گیا، یا جناب امیر کے زمانے میں ابو جہل نے بچہ سمجھا۔ کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، ہم کیسے گفتگو کریں جو یہ گہوارے میں ہے؟ اب جناب عیسیٰ بولے قالا، جناب عیسیٰ نے کہا انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ کا بندہ ہوں، آتانی الکتاب، میں کتاب لے کر آیا، وجعلنی نبیا، اور مجھے نبی بنا کر بھیجا گیا۔ یعنی جناب عیسیٰ ہے، جناب مریم ہے، جناب مریم کی گود میں جناب عیسیٰ ہے، عیسیٰ کے لب پر تین تین دعوے ہیں۔ عیسیٰ کہہ رہا ہے انی عبداللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں۔ توجہ رکھیے گا عزیزان گرامی، اب اس بات کو جناب فاطمہ والی بات سے ملائیے گا۔ جناب عیسیٰ کہہ رہا ہے انی عبداللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، آتانی الکتاب، میں کتاب لے کر آیا، وجعلنی نبیا، اور مجھے نبی بنا کر بھیجا گیا۔ مریم کی گود میں عیسیٰ کی زبان پہ تین تین دعوے، میں اللہ کا بندہ، کتاب لے کر آیا، نبی بنا کر بھیجا گیا۔ یعنی جناب عیسیٰ کی گود میں جناب عیسیٰ مریم کی گود میں تین تین دعوے کر رہے ہیں۔ تاریخ میں کہیں نہیں ملتا کہ کوئی کافر کھڑا ہوا ہو اور کھڑا ہونے کے بعد یہ کہہ رہا ہے کہ تم دعویٰ کر رہے ہو، دلیل بھی دو، اگر اللہ کے بندے ہو تو کوئی معجزہ دکھاؤ، نبی بن کر آئے ہو کوئی کرامت دکھاؤ، کتاب لے کر آئے ہو تو پڑھ کر سناؤ۔ مریم کی گود میں عیسیٰ تو تھے لیکن کوئی کتاب نہیں تھی، لیکن عیسیٰ کہہ رہے ہیں میں کتاب لے کر آیا۔ کسی نے نہیں کہا کہ اے نبی خدا اگر تم نبی ہو تو معجزہ دکھاؤ۔ توجہ رکھیے، یعنی مریم کا توجہ، مریم کی بیٹے کا دعویٰ بغیر دلیل کے مان لیا جائے اور محمد کی بیٹی سے کہا جائے دلیل لاؤ۔ یہ کون سا انصاف ہے کہ مریم کے بیٹے کا دعویٰ بغیر دلیل کے مان لیا جائے اور شہزادی عالم یان سے کہا جائے دلیل لے کر آؤ؟ اچھا سنیے، جناب عیسیٰ کہہ رہے ہیں عبداللہ آتانی الکتاب، میں کتاب لے کر آیا۔ اب ذرا مجھے یہ بتاؤ مفسرین قرآن، کہیں سے کہیں تک اگر آپ کو ملا ہو کہ جناب عیسیٰ ہو اور جناب عیسیٰ کی آغوش میں جو ہے کتاب ہو، انجیل جو نازل ہوئی ہے، میرے مطالعے کے نزدیک تقریباً 30 سال بعد، جناب عیسیٰ کے 30 سال بعد انجیل نازل ہوئی ہے۔ یعنی کسی نے نہیں کہا کہ جناب عیسیٰ اگر لے کر آئے ہو تو پڑھ کر سناؤ۔ جناب عیسیٰ علیہ السلام، صلوات پڑھیں بر محمد کسی نے کہیں نہیں کہا کہ اگر کتاب لے کر آئے ہو تو پڑھ کر سناؤ۔ یہ کتاب نازل ہوئی 30 سال بعد، میں خود حیرت میں تھا کہ آخر واقعہ کیا ہے۔ تو علماء نے، مفسرین قرآن نے مسئلہ لکھا کہ حقیقت یہ ہے کہ عیسیٰ جو کہہ رہے ہیں آتانی الکتاب، میں کتاب لے کر آیا ہوں، میں کتاب لے کر آیا ہوں، یعنی یہی مسئلہ ہمارے آنے والے مسئلے کو حل کر رہا ہے۔ عیسیٰ کہہ رہے ہیں میں کتاب لے کر آیا ہوں، یعنی یہاں پر مراد جو ہے وہ اوراق کتاب نہیں ہے۔ میں نے کہا پھر کیا مراد ہے؟ کہا یہاں پر جو مراد ہے وہ علم کتاب ہے۔ یعنی مسئلہ حل ہو گیا کہ نبی جو آتا ہے، معصوم جو آتا ہے، وہ علم کتاب لے کر آتا ہے۔ اب کوئی یہ نہ پوچھے علی نے 3 دن میں
से पूछे कि अली ने 3 दिन में कुरान कैसे सुनाया? कहा अच्छा, इन्नी अब्दुल्ला आतानी अल किताब वजअलनी नबिय्या, मैं अल्लाह का बंदा, किताब लेकर आया, मुझे नबी बनाकर भेजा गया। कहा असल बात यह है कि ये नबी की माँ थी, इसलिए इनकी बात मान ली गई। तवज्जो रखिएगा अज़ीज़ान गिरामी। कहा ये मासूम की माँ थी, इसलिए इनकी बात मान ली गई। यानी अगर जो एक मासूम की माँ हो, जो एक मासूम की माँ हो, उसकी बात आप बगैर चूचरा के मान ले। जो 11 मासूमों की माँ हो, उससे कहते हो कि दलील लेकर। कहा नहीं, असल मसला ये नहीं, असल मसला ये है कि ये नबी की माँ थी। यानी जो नबी की माँ हो, जो नबी की माँ हो, उसके दावे के लिए दलील की जरूरत नहीं होती। तवज्जो रखिए अज़ीज़ान गिरामी। जो नबी की माँ हो, उसके दावे के लिए दलील की जरूरत नहीं होती। अब मेरी समझ में आया कि खातिमुन नबिय्यीन क्यों कहते थे कि उम्मे अबीहा फातिमा अपने बाप की माँ है। अच्छा, एक सवाल ये करते हैं कि अच्छा ये बताए कि फातिमा को मालूम था कि जनाब ज़हरा का हक नहीं दिया जाएगा, लेकिन फातिमा हक लेने गई क्यों? तवज्जो रखिए अज़ीज़ान गिरामी। अगर मालूम था कि मिलेगा नहीं तो हक लेने गई क्यों? मालूम था कि फतह मिलेगा नहीं, लेकिन बीबी हक लेने गई क्यों? मैं कहूंगा कि ये हमसे ना पूछो कि अगर मालूम था तो हक लेने गई क्यों। अरे ये नबी से पूछो, नबी को मालूम था कलम मिलेगा नहीं, मांगा क्यों? हकीकत ये है अज़ीज़ान गिरामी, नबी को मालूम था कि कलम और दवात मिलेगा नहीं, मांगा क्यों? का असल मामला वहां पे ये था कि नबी अपनी हुज्जत तमाम करना चाहते थे। यानी क्या मतलब कि नबी को मालूम था ना कि कलम दवात मिलेगा नहीं, लेकिन नबी ने मांगा क्यों? कहा नबी है रहमतुल लिल आलमीन। जब रहमतुल लिल आलमीन होने के बावजूद नबी सामने वाले का असल चेहरा दिखाना चाहते हैं। तवज्जो रखिएगा अज़ीज़ान गिरामी। रहमतुल लिल आलमीन होने के बावजूद नबी मुनाफिक को मुनाफिकत की पहचान करवाना चाहते हैं, तो ये भी मोहम्मद की बेटी है, ये भी असली किरदार बयान करना चाहती है। एक सलावत पढ़े पर मोहम्मद व आले मोहम्मद। यानी अज़मत सैयदा, जनाब सैयदा को अगर ये कह दिया जाए कि आप दलील लेकर आए, सवाल पैदा होगा या नहीं होगा? कुरान में जनाब ईसा के लिए आ रहा है कि क्या आया? जनाब ईसा और जनाब मरियम दोनों के लिए उम्मुहु सिद्दीक़ा, जनाब ईसा की वालिदा जो थी वो सिद्दीक़ा थी। आगे आयत बड़ी, काना याकुलानि ताम। क्यों सिद्दीक़ा थी? काना याकुलानि ताम, ये दोनों के दोनों जो है वो खाना खाया करते थे। मैं कहूँगा परवरदिगार, खाना तो सब खाते हैं। तवज्जो रखिएगा अज़ीज़ान गिरामी, खाना तो सब खाते थे। कि सिद्दीक़ा उसे कहा जाता है कि जिसने जिंदगी में कभी झूठ ना बोला हो, जिसके पास से किज़्ब गुजरा भी ना हो, जिसके पास से झूठ गुजरा भी ना हो, यानी सिद्दीक़ा है मरियम। क्यों सिद्दीक़ा? खाना खाते थे, काना याकुलानि ताम, दोनों के दोनों खाना खाया करते थे। भाई खाना तो सब खाते हैं, इनकी फैसिलिटीज अलग थी, इनके दर्जात अलग थे, इनकी अजमत अलग थी। का क्या मतलब? का ये जन्नत का खाना खाया करते थे। ईसा जन्नत का खाना खाए तो ईसा सिद्दीक बन जाए, मरियम जन्नत का खाना खाए तो मरियम सिद्दीका बन जाए। अब सिद्दीका उस बीबी को कहा जाता है कि जिससे जरा सा भी झूठ का गुमान नहीं पाया जा सकता, जो दावा कर दे उसका दावा सच्चा कहलाए। यानी मरियम सिद्दीका हुई जन्नत का खाना खाने के बाद। मैं कहूंगा अगर मरियम सिद्दीका जन्नत का खाना खाने के बाद, अरे ये तो ज़हरा की कनीज़ फिज़्ज़ा की अज़मत है।
نہیں کرتے؟ لوگ قرآن میں فکر نہیں کرتے، کیوں نہیں کرتے؟ اگر قرآن میں فکر کر لیں، کیا کہہ رہا ہے قرآن؟ 2 جگہ آیا ہے افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، کہ لوگ قرآن میں غور و فکر کیوں نہیں کرتے؟ کیا ان کے دلوں میں تالے پڑ گئے ہیں؟ دوسری جگہ پر آیا ہے، کیا آیا ہے؟ افلا یتدبرون القرآن ولو کان من عند غیر اللہ لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا، یہ لوگ قرآن میں غور و فکر نہیں کرتے، کیوں؟ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا، اگر یہ قرآن غیر خدا کی طرف سے ہوتا لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا، تو اس قرآن میں بہت زیادہ اختلاف پایا جاتا۔ مجمع سے توجہ چاہ رہا ہوں، قرآن کی آیت ہے، یعنی یہ لوگ قرآن میں غور و فکر کیوں نہیں کرتے؟ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا، اگر یہ قرآن کسی غیر خدا کی طرف سے ہوتا تو اس میں بہت زیادہ اختلاف پایا جاتا۔ قرآن نے مسئلہ حل کر دیا، یعنی جو چیز خدا کی طرف سے نہیں ہوتی اس میں اختلاف پایا جاتا ہے، اور جو چیز خدا کی طرف سے ہوتی ہے اسے سب مانتے ہیں، کوئی پہلا مانتا ہے، کوئی چوتھا مانتا ہے۔ قرآن کی آیت ہے لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا، اگر قرآن میں غور و فکر کر لیتے تو حقیقت یہ ہے ادھر سے ادھر نہ جاتے۔ قرآن ایک عظمتوں والی کتاب ہے۔ قرآن جو ہے دیکھیں میتوں کے سناٹے کو خاموش کرنے کے لیے نہیں آیا ہے، قرآن جو ہے وہ تاریخوں میں اور طاقوں میں سجانے کے لیے نہیں آیا ہے۔ بڑی معذرت کے ساتھ قرآن جو ہے صرف استخارہ دیکھنے کے لیے نہیں آیا، قرآن آیا ہے غور و فکر کرنے کے لیے، چونکہ قرآن میں جو خود غور و فکر نہیں کرتے، قرآن کی آیت پڑھنے کے بعد توجہ نہیں کرتے، ان کے لیے قرآن کیا کہتا ہے؟ سورہ مبارکہ اعراف آیت نمبر 179 ارشاد ہو رہا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ۔ توجہ رکھیے گا عزیزان گرامی، قرآن کی آیت ہے، یعنی آپ نے آج تک یہی سنا تھا نا کہ اللہ نے انسان کو جو پیدا کیا ہے وہ عبادت کے لیے کیا ہے۔ سورہ زاریات آیت نمبر 56 ہے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، ہم نے انسان اور جنات کو پیدا نہیں کیا مگر صرف اور صرف کس لیے پیدا کیا؟ عبادت کے لیے۔ لیکن یہاں مشیت کا انداز بدلا ہوا ہے، یہاں پروردگار عالم دوسرے انداز سے گفتگو کر رہا ہے۔ کیا کہہ رہا ہے؟ یعنی توجہ رکھیے گا عزیزان گرامی، وہی میٹر ہے، یہی مسئلہ حل کرنا ہے کہ وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ، بے شک بالتحقیق بلا شائبہ بغیر شک کے بغیر ریب کے، وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ، ہم نے جہنم کے لیے پیدا کیا ہے، کس کو؟ کثیرا من الجن والانس، اکثر جنات کو اور اکثر انسان کو۔ یعنی ابھی تو پروردگار یہ کہہ رہا تھا کہ میں نے عبادت کے لیے پیدا کیا، جب عبادت زیادہ کرے گا تو جنت دے دوں گا، عبادت نہیں کرے گا تو کیا کروں گا؟ جہنم دے دوں گا۔ لیکن یہاں مشیت کا انداز دوسرا ہے، کہہ رہا ہے وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ، ہم نے اکثر جنات کو اور اکثر انسان کو جہنم کے لیے پیدا کیا ہے۔ کیوں؟ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا، کون ہے وہ لوگ؟ توجہ رکھیں، لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا، وہ لوگ وہ ہیں کہ جن کے پاس دل ہے سوچتے نہیں ہے۔ توجہ رکھیے گا، وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا، ان کے پاس آنکھیں ہیں دیکھتے نہیں ہے۔ وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا، ان کے پاس کان ہے لیکن سنتے نہیں ہے۔ أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ، کہ لوگ جانور ہیں، بل ہم اضل، بلکہ جانور سے بھی بدتر ہے۔ اولئک هم الغافلون، یہ لوگ غافل ہیں۔ توجہ رکھیے گا، جو قرآن پڑھنے کے بعد قرآن میں غور و فکر نہ کرے، قرآن عجیب انداز سے کہہ رہا ہے کہ یہ لوگ جانور ہیں۔ میں نے کہا پروردگار کس کو جہنم کے لیے پیدا کیا؟ کہا اس کو کہ جس کے پاس آنکھیں ہو دیکھے نہ، کان ہو سنے نہ، دل ہو سوچے نہ۔ یعنی قرآن کا ایک لفظ بھی بغیر حکمت کے نہیں ہوتا۔ قرآن حکمتوں والی کتاب جب یہ کہہ رہا ہے کہ دل تھا سوچا نہیں تھا، آنکھیں تھی دیکھا نہیں تھا، کان تھے سنے نہیں تھا، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی نے کچھ دکھایا تھا۔ نبی نے کچھ دکھایا تھا لیکن دیکھا نہیں تھا، نبی نے کچھ سنایا تھا
لیکن سنا نہیں تھا. نبی نے غور و فکر کرنے کو کہا تھا لیکن غور و فکر نہیں کیا. یہی تو تعجب کی بات ہے کہ جب مفسرین قرآن اس آیت کی تفسیر پر پہنچے انہوں نے لکھا کہ لوگوں کو نبی نے کچھ سنایا لیکن سنا نہیں. جب نبی سنانا چاہتے ہیں تو بہرے ہو جاتے ہیں, نبی چھپانا چاہتے ہیں تو کان لگا لیتے. لوگوں نے شخصیت محمد کو سمجھا ہی کہا, لوگوں نے شخصیت اہل بیت کو, ذوات مقدسہ اہل بیت کو سمجھا ہی کہا. ادھر سے ادھر جاتے رہے, مشکل میں دو چار ہوئے تو اہل بیت کے در پر آ گئے, یا علی ہمارا مسئلہ حل کر دو نہ تو ہم ہلاک ہو جائیں گے. توجہ رکھیے گا, یعنی جب مشکل پڑی تو مشکل کشا کے در پر آئے, لیکن جیسے ہی مشکل سے دو چار ختم ہو گئے اور مشکل سے سبکدوش ہو گئے تو جناب امیر کے در سے پھر گئے. یہی حقیقت ہے نا عزیزان گرامی. ہر لوگوں نے, ہر آدمی نے, یہی اس زمانے کے نہیں آج تک, کتاب کا نام نہیں لوں گا, ایک کتاب ہے, آپ نے بہت ہی مشہور حدیث کو سنا ہوگا. ایک حدیث ہے ذکر و علی کی عبادہ, ایک حدیث ہے النظر الی وجہ علی کی عبادہ. بہت مشہور حدیث ہے نا, بچہ جانتا ہے کہ علی کے چہرے کی طرف دیکھنا عبادت ہے. ایک بزرگ عالم دین اٹھے اور اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ اصل معاملہ یہ ہے کہ علی کے چہرے کی طرف دیکھنا عبادت نہیں تھا. توجہ رکھیے گا, میں بغض علی بتانا چاہ رہا ہوں کہ فدق چھین لیا گیا, یہ بغض علی چھوٹا تھا, لیکن اہل بیت کی شخصیت کو مجروح کرنا یہ سب سے بڑا بغض تھا. کا اصل معاملہ یہ ہے کہ علی کی طرف دیکھنا عبادت نہیں تھا. یعنی جو نبی بتا کے جا رہے ہیں کہ علی کی طرف دیکھنا عبادت ہے, آپ کہہ رہے ہیں اصل معاملہ یہ ہے کہ علی کی طرف دیکھنا عبادت نہیں تھا. پھر آگے لکھتے ہیں کہ بات یہ تھی کہ اذا خرجا بمنزل ہی, جب علی اپنے گھر سے نکلتے تھے تو جو بھی ان کے چہرے کی طرف دیکھتا تھا وہ کہتا تھا لا الہ الا اللہ ماشا حاضر فتح. لا الہ الا اللہ یعنی کوئی خدا نہیں سوائے اللہ کے. یہ کتنا بڑا بہادر ہے, لا الہ الا اللہ ماسغا حاضر فتح. لا الہ الا اللہ یہ کتنا بڑا سخی ہے, لا الہ الا اللہ ما اکرم حاضر فتح. لا الہ الا اللہ یہ کتنا بڑا کریم ہے, لا الہ الا اللہ ما عالم حاضر فتح. لا الہ الا اللہ یہ کتنا بڑا عالم ہے. توجہ رکھیے گا عزیزان گرامی, علی کے فضائل کو چھپایا جا رہا ہے. نبی ایک حدیث بیان کر کے گئے ہیں کہ علی کے چہرے کی طرف دیکھنا عبادت. بغض علی میں مفتی اٹھا اور اٹھنے کے بعد کہہ رہا ہے اصل معاملہ یہ ہے علی کی طرف دیکھنا عبادت نہیں تھا, بلکہ مسئلہ یہ ہے جب لوگ علی کے چہرے کی طرف دیکھتے تھے تو ان کے منہ سے بے ساختہ لا الہ الا اللہ نکلتا تھا, اس لیے اللہ کا ذکر ہے اور اس لیے عبادت ہو جایا کرتی تھی. میں نے کہا کیا لکھا, لا الہ الا اللہ ما علم حاضر فتح, لا الہ الا اللہ ما اصغى حاضر فتح, لا الہ الا اللہ ما اکرم حاضر فتح, لا الہ الا اللہ ما اشجع حاضر فتح. لوگ, عرب کے لوگ یہ کہتے تھے علی کو دیکھ کر کہ یہ کتنا بڑا جوان ہے. توجہ رکھیے گا, یہ جوان کتنا شجاع ہے, یہ جوان کتنا بڑا عالم ہے, یہ جوان کتنا بڑا کریم ہے, یہ جوان کتنا بڑا سخی ہے. میں نے کہا مفتی ہے دو رہا, تو نے علی کی ایک فضیلت کو چھپانا چاہا, چار فضیلت لکھ کے چلا گیا. بھائی اصل معاملہ یہ ہے کہ جتنا فضیلت چھپانا چاہو گے علی کی فضیلت چھپنے سے چھپتی نہیں. ایک صلوات پڑھ دے محمد. تو یعنی عزیزان گرامی جتنا لوگوں نے بغض کیا اہل بیت سے, کتنے اہل بیت کے درجات کو اللہ نے بلند کر دیا. صبر ہے اہل بیت کا, اگر اہل بیت صبر نہ کرتے تو ان کے درجات اتنے بلند نہ ہوتے. لوگوں, آپ اپنی قوم میں بھی
یعنی خود علی کے چاہنے والے ہیں، صبر کا دامن نہ چھوڑیے گا. کہیں ایسا نہ ہو محبت علی تو آپ کے دلوں میں ہو لیکن عمل حضرت امیر نہ ہو، سیرت طیبہ جناب امیر پہ عمل نہ کرے. یعنی کیا مطلب؟ یعنی ادھر یہ تو ہو کہ علی کو میدان میں علم ملا، حضرت عباس کا علم، یعنی جو علم حضرت عباس سے مخصوص، جو علم حضرت علی سے مخصوص، آپ علی کے چاہنے والے، عباس کی محبت دل میں رکھنے والے، کہیں ایسا نہ ہو جلوس کے نکلتے وقت یہ کہے میرا علم آگے کرو. بھائی یہ میرا علم کہاں سے آ گیا؟ غدیر میں، میدان میں، خیبر میں، ہر جگہ جہاں بھی علم ملا، کربلا میں جہاں بھی علم ملا، اہل بیت کا علم. یعنی میری مجلس نہ ہو، کبھی بھی توجہ رکھیے گا عزیزان گرامی، کبھی بھی یہ نہ ہو کہ میری مجلس پہلے ہوگی، میرا مولوی پہلے پڑھے گا، میرا جلوس پہلے آگے ہوگا، میرا علم پہلے ہوگا. نہیں، اگر سب کچھ آپ کا ہو جائے گا تو حسین کا کیا رہے گا؟ کبھی بھی عزاداری میں ریاکاری نہ ہو عزیزان گرامی. بس بات کو سمیٹ رہا ہوں، ایک پیغام دینا چاہتا ہوں، کبھی بھی عزاداری میں ریاکاری نہ ہو، چونکہ پروردگار عالم اور خصوصاً اہل بیت اطہار یہ نہیں چاہتے کہ آپ کا عمل جو ہے وہ ذرہ برابر بھی ریا کے لیے ہو، آپ کا عمل ذرہ برابر بھی دکھاوے کے لیے ہو. یعنی جوش ولا میں آ کر، توجہ، جوش ولا میں آ کر 100 دیگے اتار دینا یہ کمال کی بات نہیں ہے. توجہ رکھیے گا، جوش ولا میں آ کر 100 دیگے پکا دینا یہ کمال کی بات نہیں ہے. فقط 100 چاول پر خلوص سے اہل بیت کی نظر کر دینا یہ کمال کی بات ہے. یعنی صرف اور صرف اہل بیت کے کام میں جب بھی کوشش کیجیے گا تو خلوص ہونا چاہیے، اور نہ فقط خلوص. ایک توجہ رکھیں، یہ بھی عرض کرتا چلوں، کچھ لوگ، میں عرض کر رہا ہوں چونکہ اصل مسئلہ ہے، کچھ لوگ یہ کہتے ہیں خلوص تو ہمارے اندر بہت ہے، درگاہ میں جاتے ہیں، امام بارگاہ کی دہلیز پہ سر کو رکھ دیتے ہیں، بہت بڑے مومن بن جاتے ہیں، زری مبارک کا بوسہ دیتے ہیں، زری کو چاٹ لیتے ہیں، بہت بڑے مومن بن جاتے ہیں. دیکھیے دہلیز پہ بوسہ دینے سے کوئی مومن نہیں بنتا. پورے سال حرام کا کمانے کے بعد جمعرات کو نظر کرا دینا یعنی عزیزان گرامی توجہ رکھیے گا، صرف سٹے کا، جوئے کا یا جھٹکے کا گوشت کھانا حرام نہیں ہے. جملہ شاید دلوں پر تحریر کر لیجئے گا، حرام کمائی سے کمایا ہوا پیسہ، توجہ رکھیے گا، یعنی غیر ذبیحہ جانور کا کھانا حرام نہیں ہے فقط، بلکہ حرام کمائی کا پیسہ جیب میں ڈال کر آپ بازاروں میں حلال گوشت کی دکان ڈھونڈے. یعنی حرام پیسے سے جا رہے ہیں کہ بھائی جھٹکے کا گوشت، بھائی جھٹکے کا گوشت بھی حرام، حرام کمائی سے خریدا ہوا گوشت بھی حرام. تو خدا کے واسطے جو بھی حرام کام میں ملوث ہو اپنی ذات تک محدود رکھنا، عزا کے قریب نہ لانا کہ اس کا ذکر ہے جس کے لیے آئے تطہیر آئی. ایک صلوات پڑھ دیں ابو محمد. گرامی اس بات پہ بھی غور و فکر کیا جائے، یہ چیزیں بھی سوچنے والی ہیں، کہیں ایسا نہ ہو عزائے سید الشہداء میں آج کیا ہوا، مسجد میں افطاری کا جانی ہے، اچھا ٹھیک ہے، 25 نام بھر گئے، 5 نام خالی ہیں، 5 دن خالی ہے، ٹھیک ہے، فلاں صاحب کے پاس بہت دولت ہے، چلو ان کے پاس چلتے ہیں. کمیٹی کو معلوم ہے فلاں صاحب کا کام حلال نہیں ہے، پھر بھی ان کے پاس گئے، صاحب 5 دن خالی ہے، مسجد میں افطاری بھیج دیجئے. یعنی خود تو حرام کھا رہے ہیں، روزہ بھی حرام سے افطار کروا رہے ہیں. شریعت کا حکم کیا ہے؟ شریعت کا حکم یہ ہے اگر کوئی روزہ حرام سے افطار کر لے تو روزہ نہیں. جب ایک چھوٹا سا روزہ
اور ایک چھوٹی سی مثال اور دے دو عزیزان گرامی، خدا نہ کرے اگر کوئی حرام کھا رہا ہے، خدا نہ کرے، خدا چونکہ دیکھیے حرام ہے نجس، اور جتنا نجس ہے وہ انسان ظاہراً تو اہل بیت کے قریب آ سکتا ہے، جملے پہ توجہ کرے، ظاہراً اہل بیت کے قریب آ سکتا ہے، لیکن باطناً اہل بیت سے بہت دور ہوتا جا رہا ہے۔ ایک انسان حرام کھاتا ہے، جب لقمہ حرام اس کے شکم میں جاتا ہے تو اس لقمے سے کیا بنتا ہے؟ 70 لقموں سے ایک خون کا قطرہ بنتا ہے، اور ان خون کے قطروں سے ایک منی کا قطرہ بنتا ہے، اور پھر اس سے انسان کے بچہ پیدا ہوتا ہے۔ توجہ رکھیے عزیزان گرامی، انسان مال حرام کھائے، خون کا قطرہ، پھر اس سے نطفہ بن رہا ہے، پھر اس نطفے سے اس کا بچہ پیدا ہو رہا ہے۔ ارے جس بچے کی پیدائش ہی نجس ہو، وہ کیا خاک اہل بیت کے قریب آئے گا؟ وہ کیا خاک اہل بیت کو سمجھے گا؟ اہل بیت کو سمجھنے کے لیے میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ جناب میثم جیسی زبان ہونی چاہیے، ہاں میثم جیسی زبان نہیں کر سکتے تو میثم کے افعال پہ، میثم کے ارکان پہ، میثم کے اعمال پہ عمل پیرا تو ہو سکتے ہو۔ کوشش کریں کہ اہل بیت کے عمل پہ، چونکہ دیکھیے محب ہونا اور بات ہے، شیعہ ہونا اور بات ہے۔ یہ طالب علم ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہے، کہیں بھی کسی بھی کتاب، کسی بھی قاری کے قرآن کے پاس چلے جائیں، آپ کو کہیں سے کہیں تک یہ نہیں ملے گا کہ علی کا محب جو ہے وہ کامیاب ہے۔ جہاں بھی ملے گا علی کا شیعہ جو ہے وہ کامیاب ہے۔ محب ہونا اور بات ہے، شیعہ ہونا اور بات ہے۔ یعنی عزیزان گرامی، تمام مال اہل بیت کی راہ میں خرچ کر دینا یہ محبت کی علامت ہو سکتی ہے۔ یعنی پورے دن صبح سے شام تک یہ کہنا میں علی کا غلام ہوں، میں علی کا دیوانہ ہوں۔ ارے اہل بیت کو دیوانوں کی ضرورت نہیں ہے، میں علی دا ملنگ، اہل بیت کو ملنگ کی ضرورت نہیں ہے۔ ملنگ اپنے پاس رہے، اہل بیت کو عاقل کی ضرورت ہے۔ اہل بیت کو عاقل، یعنی صبح سے شام تک اگر انسان کہے میں اہل بیت کا چاہنے والا، میں اہل بیت کا چاہنے والا، یہ وہ انسان محب ہے۔ چونکہ اہل بیت کی محبت کا دعویٰ کر رہا ہے، اپنی زبان سے کہنا کہلاتا ہے محب۔ جس کے لیے اہل بیت کہتے سلمانو منا اہل البیت، وہ ہوتا ہے علی کا شیعہ۔ عزیزان گرامی، کوشش کیا کرے اپنے اعمال میں، اپنے انداز میں، اپنے گفتار میں ایمان لے کر آئے۔ ایمان تبھی آئے گا جب آپ کربلا سے ترس لیں گے۔ کربلا صرف اور صرف داستان نہیں ہے، کربلا صرف اور صرف افسانہ نہیں ہے۔ کربلا کا مقصد یہ نہیں ہے کہ سال میں 365 دن ہوتے ہیں اور 365 دن میں 10 مہینے آپ آرام سے رہیں، صرف 2 مہینے آپ کو حسین کی یاد آئے اور 2 مہینے آپ جو ہے فرش ادا بچھائے۔ نہیں عزیزان گرامی، کربلا یہ نہیں سکھاتی۔ کربلا کا ہدف یہ ہے کہ آپ فرش ادا پر آئیں تو کچھ لے کر جائیں۔ کربلا کا ہدف یہ ہے کہ آپ کی زندگی میں جب آپ کربلا کا واقعہ سنیں تو کوئی نئی تبدیلی ہو۔ ایک انسان 29 ذی الحجہ میں ایسا گنہگار تھا، لیکن ایک انسان 10 ربیع الاول کو بھی وہی گنہگار ہے۔ پورے 2 مہینے 8 دن، 2 مہینے 9 دن امام سید الشہداء کی عزاداری کرنے کے بعد اگر اس کے افعال میں، اس کے کردار میں تبدیلی نہ آئے تو کیا یہی کربلا کا ہدف ہے؟ امام حسین نے جو قربانیاں پیش کی ہے، امام حسین نے جو اپنا اکبر پیش کر دیا، امام حسین نے جو علی اصغر کا گلا پیش کر دیا، وہ اپنی امت کی اصلاح کے لیے بیان کیا۔ یعنی اپنے نانا کی امت کی اصلاح کے لیے حسین نے سب کچھ لٹا دیا۔ عزاداروں، جب بھی مسجد میں بیٹھا کرو اور جب بھی مجلس میں بیٹھا کرو، دونوں جگہ پر یہ عہد کیا کرو، یا اللہ اگر آج تک میں یہ گناہ کرتا تھا تو پروردگار آج کے بعد یہ گناہ نہیں کروں گا۔ عزاداروں، حسین تو وہ ذات ہے جو گناہگار کی شفاعت کر دیتا ہے، لیکن بس شرط یہ ہے کہ انسان حر مزاج ہو، انسان حر مزاج ہو، یعنی اس عمل کے پاس دوبارہ نہ جائے جو اس سے گناہ سرزد ہوتا تھا۔ میں ایک عالم دین کا واقعہ بیان کرتا ہوں۔ ایران میں ایک عالم دین تھے،
وہ ہر محرم سے پہلے اپنی بستی میں جایا کرتے تھے اور مسلسل امام حسین کی مجلسیں کیا کرتے تھے کہ حسین کتنا قریب ہے، امام حسین کے نام سے لوگوں کی اصلاح ہو جاتی ہے تو امام حسین کے فرش پر آنے کے بعد لوگوں کی اصلاح کیوں نہیں ہو سکتی۔ ایک شرابی تھا کہ جس کا نام تھا علی نام تھا، لیکن شراب پیا کرتا تھا، ایران کا رہنے والا تھا۔ جب وہ شراب کے نشے میں تھا، عالم دین یہ کہتے ہیں کہ محرم کا چاند دکھا، اور جیسے ہی محرم کا چاند دکھا میں اپنی بستی میں گیا تو بستی کے دروازہ لگا ہوا تھا، مین گیٹ تھا، وہ دروازہ مقفل تھا، قفل لگا ہوا تھا، اور وہ جو شرابی تھا وہ نشے کے عالم میں لیٹا ہوا تھا۔ میں نے آواز دی، اے علی آغا دروازے کو کھولیے۔ وہ بالکل نشے میں تھا، اس نے نہیں سنا، میں مسلسل آواز دیتا گیا، اسے ہوش آیا، اس نے کہا بتاؤ شیخ کس لیے آئے ہو؟ کہا علی آغا تمہیں نہیں معلوم محرم کا چاند فلک پہ نمودار ہو گیا۔ جیسے ہی اس شرابی نے یہ سنا کہ محرم کا چاند فلک پہ دکھ گیا تو وہ شرابی کہتا ہے کہ علی تو کتنا گمراہ ہو گیا ہے، تو کجا چلا گیا ہے، تو کدھر چلا گیا ہے؟ فلک پر محرم کا چاند دکھ گیا اور تو نے ابھی تک شراب کو نہیں چھوڑا۔ اے حسین آج سے یہ شرابی وعدہ کر رہا ہے کہ آج کے بعد یہ علی جو ہے کبھی شراب کو ہاتھ نہیں لگائے گا۔ عزاداروں روایت میں یہ ملتا ہے کہ ادھر اس کی اصلاح ہوئی، ادھر امام حسین سے اس نے معافی مانگی۔ اب ایک کربلا میں جانے کا ٹائم آیا 40 کا، وہ 40 گیا اور 40 میں جیسے ہی امام حسین کے روزے کے قریب گیا کہا مولا میں نے آپ کے خاطر شراب چھوڑی تھی، مولا میں یہاں سے زندہ نہیں جانا چاہتا۔ اب یہ شام ہوئی، حرم کے متولی کو خواب میں امام حسین کی زیارت ہوئی اور امام حسین کہتے ہیں کہ میرا ایک خاص مہمان ایران سے آیا ہے، ارے دیکھ کل اس کا جنازہ آئے گا، اسے میرے حرم میں دفن کر دینا۔ یہی ہوا عزادارو، اس کا جنازہ آیا، حرم میں دفن کیا گیا۔ یعنی اگر کوئی شرابی امام حسین کے نام پر شراب چھوڑ دے تو حسین اتنا قریب کر لیتا ہے کہ اپنے حرم میں جگہ دے دیتا ہے۔ اگر کوئی ظالم اور جابر حسین کے قافلے کو روکے اور روکنے کے بعد حسین سے آ کر معافی مانگ لے تو حسین حر علیہ السلام بنا دیتا ہے۔ تو عزادارو ہماری بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم حسین کی بارگاہ میں بیٹھ کے عہد کریں، یا سید الشہداء آج تک ہم جتنے گنہگار تھے اے حسین تیرے فرش سے یہ وعدہ کر رہے ہیں، حسین ہمیں زینب کی اسیری کا واسطہ کہ اگر ہم مال حرام کھاتے تھے تو حسین آج کے بعد زینب کی طہارت کا واسطہ ہم غذائے حرام نہیں کھائیں گے۔ عزادارو تب ہے حسین کا غم، تب ہے حسین کی عزاداری۔ عزاداران امام مظلوم کربلا کے ایام جو چل رہے ہیں، آج 10 تاریخ ہے سفر کی، اور 10 تاریخ کوئی چھوٹی موٹی تاریخ نہیں ہے۔ آپ نے علماء سے سنا ہوگا، آپ نے ذاکرین سے سنا ہوگا کہ آج کی تاریخ وہ تاریخ ہے کہ ایک روایت کے مطابق جناب سکینہ بنت الحسین کی شہادت کی تاریخ ہے۔ عزاداروں یہ قافلہ مسلسل اسیر ہو چکا تھا اور جب شام میں پہنچا، جب شام میں اہل حرم کا لٹا ہوا قافلہ پہنچا تو منادی ندا دے رہا تھا، اے شام والو، اے شام والو، حسین کا لٹا ہوا قافلہ دیکھ لو، ہائے زینب کی بے ردائی، ہائے سکینہ کے رخساروں پر تماچے، ہائے علی اصغر کا ننھا گدھا، ہائے اکبر کا سینہ۔ عزاداروں دل کھول کے رونا، سکینہ کا پرسا رباب کو بیان کرنا ہے۔ ارے وہ رباب جس کی مانگ بھی اجڑ گئی، جس کی گود بھی اجڑ گئی، ارے 2 بچے، ایک کو کربلا میں کھو دیا، ایک کو شام کے زندان میں۔ اجرکم علی الزہرا، ارے شہزادی آپ کو کسی قد میں نہ رلائے۔ آزاداران امام مظلوم کربلا، آپ بھی صاحب اولاد ہوں گے، آپ کے بھی 3 سے 4 سال کی بچی ہوگی۔ عزاداروں ذرا تصور کرو، اگر باپ کے سامنے کوئی کسی بچی کو مار دے تو باپ کا دل کیا کہتا ہے؟ ارے بڑے بھائی کے سامنے کوئی اس کی بہن کو مارے تو بھائی چاہتا ہے کہ انتقام لے لے، لیکن ہائے سید سجاد، ہاتھوں میں ہتھکڑی، پاؤں میں بیڑی، سید سجاد مجبور۔
اجرکم علی الزہرا. عزادارو ایک آخری روایت بیان کرنا چاہتا ہوں کہ سکینہ شام میں ہے اور دربار یزید میں سکینہ آئی ہے. دست بستہ سکینہ کھڑی ہے, زینب بھی دست بستہ کھڑی ہے, ام رباب بھی دست بستہ, ام لیلہ بھی دست بستہ, سب بیویاں اسیر ہے. عزادارو یزید اپنی بچی رملہ کو بلاتا ہے, اے رملہ میرے قریب آ جا, میرے زانو پر بیٹھ جا. عزادارو اس نے رملہ کو اپنے زانو پر بٹھایا اور اس کے سر پر دست شفقت پھیر رہا تھا. میری بچی میں تجھے جان سے زیادہ پیار کرتا ہوں. عزادارو ادھر سکینہ دیکھ رہی تھی, ہائے میرے بابا بھی ایسے ہی پیار کرتے تھے, ہائے میرے بابا. کہا سکینہ تم اپنے بابا سے پیار کرتی ہو؟ کہا میں اپنے بابا سے بہت پیار کرتی ہوں. کیا تمہارا بابا بھی تم سے پیار کرتا ہے؟ کہا میرا بابا مجھ سے بہت پیار کرتا ہے. عزادارو کا اپنے بابا کو بلا. سکینہ نے جلا ہوا دامن اٹھایا, ننھے ننھے ہاتھ جوڑے, اے بابا آج سکینہ کی محبت کا امتحان ہو رہا ہے. بابا ذرا میرے قریب آ جاؤ. نیزے سے سر بلند ہوا, سکینہ کی آغوش